دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ بندہ مومن جب اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے تو خود تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ تمہارے درد سے تمہارا رب خوب واقف ہے، بس صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو جاؤ۔ انسان کے لیے 3 چیزیں انتہائی مشکل ہوتی ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور کہلوانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم اپنی حسرتوں کی خاطر سجدوں میں گرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا کی خاطر سجدوں میں گریں تو کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ غلامی بہت بڑی لعنت ہے۔ زبان سے وہ کچھ کہلوا دیتی ہے جو انسان نہیں کہنا چاہتا۔ حیرت ہے تعلیم و ترقی میں وہ قوم کتنا پیچھے رہ گئی جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جو عرش کے خزانوں کا مالک ہے، کن کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہمیں کسی چیز سے محروم رکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور بے شک وہ بہتر جانتا ہے۔ سجدوں کے ہوس مجھے فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں۔ بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چراوے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔ منافق لوگ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ غریب آدمی سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاق نہیں بلکہ بدترین منافقت ہے۔ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غم و غصہ رکھتے ہیں۔ منافقت سے بہتر کہ تم کافر مر جاؤ، جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ منافق۔ جس شخص کا کوئی دشمن نہ ہو اور سب دوست ہی ہوں، اس جیسا کوئی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ منافق شخص جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کرتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگ سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائے، لیکن آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ آج کل رشتہ دار لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں، اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اگر والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم اتنا کیجئے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کمانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے۔ اگر آپ تتلیوں کا پیچھا کرنے میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں تو وہ اڑ جائیں گی، لیکن اگر آپ اپنا وقت ایک خوبصورت باغ بنانے میں صرف کریں گے تو تتلیاں آپ کے پاس آئیں گی۔ پہلے کے وقتوں میں سمجھانے والا ایک اور سمجھنے والے سینکڑوں ہوتے تھے۔ آج کل ہر کوئی سمجھانے والا ہے مگر سمجھنے والا کوئی نہیں۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے
تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ تم کہتے ہو میں نماز پڑھنے نہیں چاہتا، تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم نہ پہنچو، حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیں، نہ کہ وہ زندگی جس کے دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ عبادت توبہ کے بغیر درست نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ مقام ابتدا ہے اور بندگی مقام انتہا۔ قرآن کو اس زاویے سے پڑھو کہ اللہ سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور کائنات میں آپ کا کیا مقام ہے، اور قرآن کریم فکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ بعض اوقات بے چینی اور بے سکونی سے نجات پانے کے لیے کسی سے فاصلہ اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں 8 گھنٹے مزدوری کر سکتا ہے، لیکن پنکھے کے نیچے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ جسم مضبوط ہے لیکن روح کمزور ہے۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے، جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ انسان کی سستی اس کی بہترین خوبیاں اور تمام خوبیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔